ہمارے درمیان ایک انتہائی اہم شخصیت صوبہ مدھیہ پردیش سے تشریف لائے ہیں۔ امیر شریعت مدھیہ پردیش مفتی محمد ضیاء اللہ صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ترجمہ والی مسجد بھوپال۔ میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ موضوع کے متعلق اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے اگر جب سے اسلام آیا ہے اس ملک کے اندر، اس کے 5 ممتاز علماء اگر ذکر کیے جائیں تو اس میں ایک نام مولانا انور شاہ کشمیری کا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ اسلام کی تاریخ میں جو میں نے غور کیا ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے، ختم نبوت کا فتنہ ہے، جس نے جو جھوٹے مدعیان نبی پیدا ہوئے، یہ فتنوں میں پہلے بھی ہوئے، وہ ختم ہو گئے، ان کی تحریکیں ختم ہو گئیں، لیکن دو مدعیان نبوت ایسے ہیں جن کا فتنہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ایک بہاء اللہ ایرانی ہے، اس کا فتنہ ابھی بھی چل رہا ہے، ہمارے ملک میں کم ہے لیکن دنیا میں یہ فتنہ ابھی بھی موجود ہے۔ دوسرے قادیانی کا فتنہ ہے، قادیانی مر گیا لیکن اس کا فتنہ ابھی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ ایسا فتنہ دنیا کے اندر موجود ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ جتنے کئی نبی پیدا ہوئے، حضور نے یہ بتایا تھا 30 دجال اور کذاب تو پیدا ہوں گے، اور وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا دعوی نبوت کیا، لیکن وہ وقت پہ سارے فتنے ختم ہو گئے۔ ابھی بھی جھوٹے نبیوں کے ماننے والے ابھی بھی روئے زمین میں موجود ہیں، اور ان کا فتنہ چل رہا ہے ہماری کوتاہی اور ہماری کمی کی وجہ سے۔ جبکہ یہ بات بالکل ظاہر تھی، سب کو معلوم تھی، اور روز اول سے پہلے اعلانات جو ہوئے ہیں وہ ختم نبوت کے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند امام احمد ابن حنبل میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا کہ اس وقت اللہ تعالی نے مجھے آخری نبی بنا تھا، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل من طینتہ۔ آدم علیہ السلام کا بھی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، ان کا خمیر نہیں گوندا گیا تھا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان اللہ نے کر دیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ چنانچہ پہلا اعلان آپ کی آخری نبی ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر جب انسانیت شروع ہوئی اور سب سے پہلے انسان اس دنیا کے اندر تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام پر پہلی وحی آئی جب ان کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اسألک بمحمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد کے نام سے اپنی دعا کو مانگتا ہوں کہ میری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس کے اندر اعلان کیا وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ چنانچہ اس روئے زمین میں پہلی وحی آئی آپ کے آخری نبی ہونے کی، اور آپ کی ختم نبوت، آپ کا آخری نبی ہونا ہر ایک کو معلوم تھا۔
اس زمین آسمان کے جتنے بسنے والے انسان ہیں وہ جانتے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں وہ بھی جانتے تھے، عیسائی ہوں وہ بھی جانتے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہودی جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ابھی ایک یہودی مکہ میں اعلان کر رہا ہے، بتاؤ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں فلاں کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں اس کا باپ زندہ ہے۔ کہا نہیں، مجھے ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ زندہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے اس کو دکھاؤ۔ چنانچہ وہ بڑا یہودی تھا، ایک غار کے اندر رہتا تھا۔ جب مکہ والوں کے مسئلے پھنس جاتے تھے اور حل نہیں ہوتے تھے تو ایک پرچہ ڈال کر اس کے غار میں ڈالتے تھے، وہ جواب لکھ کر بتایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ یہودی اعلان کر رہا مجھے وہ بچہ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کو دکھایا گیا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، سب سے پہلے اس نے شکل دیکھ کر حضور کی ختم نبوت دیکھی، مہر دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے میں مثل حمامت البیضاء، کبوتری کے انڈے کے برابر بائیں کندھے کے پیچھے اللہ نے مہر لگا کر بھیجا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہیں پر بے ہوش ہو گیا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، اور کہتا ہے یا ویل لبنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، لقد خرجت النبوت منہا، آج نبوت تمہارے خاندان سے نکل گئی۔ اور دیکھنا یہ بچہ ایک دن ایسی ٹکر لے گا کہ اس کی آواز سے مشرق اور مغرب گونجیں گے، مشرق میں بھی اس کی آواز سنائی دے گی، مغرب میں بھی اس کی آواز سنائی دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آخری نبی ہونا یہودی بھی جانتا تھا، عیسائی بھی جانتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پتا تھا، جس کی تفصیل آپ حضرات کے علم میں آ چکی ہوگی۔ اور یہ قادیانیت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ہمیں اس کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے۔ آپ تمام حضرات علماء کرام بہت قابل مبارکباد ہیں، خصوصاً اس کے روح رواں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہت قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، وَمَتَّعَنَ اللَّهُ تعالیٰ فی بطول حیاتہ، ان کو لمبی زندگی دے۔ جب علماء جاگتے رہتے ہیں، چوری کرنے والا جب تک دربان جگتے رہتے ہیں چوری نہیں ہوتی، علماء جاگتے رہیں گے، فتنوں کا سد باب ہوتا رہے گا۔ آپ حضرات کا جاگنا فتنوں کے سد باب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو، اس جلسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔